حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مشورہ کیا کہ اطلاع کے مطابق کفار مکہ بڑی تیاری کے ساتھ اور بڑے ہی تبرک کے ساتھ مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مشورہ کی۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور انہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کریں۔ نبی علیہ السلام جس مسئلے میں وحی نہیں آتی تھی اور اس مسئلے کا تعلق انتظامی تدابیر سے ہوتا تھا، اس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اب دو آراء تھی، جو نوجوان صحابہ کرام تھے اور بالخصوص وہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں باہر جا کے میدان میں، کھلے میدان میں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، مگر دوسرے صحابہ کرام نے، اور یہی رائے نبی علیہ السلام کی بھی تھی، کہ ہمیں مدینہ طیبہ میں رہ کے ان کا دفاع کرنا چاہیے، باہر میدان میں نہیں لڑنا چاہیے، ہم کمزور ہیں، تعداد میں ان سے تھوڑے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم باہر نکل کے لڑائی لڑیں اور پھر اس کا نتیجہ ہمارے حق میں نہ ہو۔ ہم بہتر ہے کہ مدینہ طیبہ ہی میں رہ کر ان کے ساتھ قتال کریں اور لڑائی کریں۔ اور وہ صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، انہوں نے اصرار کیا اس بات پر کہ نہیں، ہمیں باہر صورت باہر نکل کے لڑنا چاہیے، ہم کو کمزور تھوڑے ہیں، ہم حق پر ہیں، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ بدر میں بھی تو اللہ ذو الجلال نے ہماری مدد فرمائی ہے نا، تو اب بھی اللہ ذو الجلال مدد فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی بات مان کے حکم فرما دیا کہ چلے بھائی، تیاری کرے اور چل کے کفار کا مقابلہ کرے۔ نبی علیہ السلام نکلے ہیں اور آپ کے ہمراہ اس وقت تقریباً 300 منافق بھی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ 1000 کا لشکر تھا جو مدینہ طیبہ سے اور پہاڑ کی طرف بڑھ رہا، اور پہاڑ کے نشیبی حصے میں پہنچنے سے پہلے ان منافقین نے، جس کا سرگنا عبداللہ بن ابی تھا، یہ بہانہ بنا کے کہ ہماری بات تو مانی ہی نہیں جاتی، ہم ان کے ساتھ کیسا ساتھ دیں، جب بھی کوئی بات کہتے ہیں ہماری بات مانتے نہیں، جب نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ آہو بخا کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہمیں بھی پریشان کرتے ہیں، لہذا ہم ان کے ساتھ نہیں جاتے۔ عین میدان میں پہنچنے سے تھوڑا سا پہلے یہ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کے، جن کی تعداد مورخین نے تقریباً 300 بیان کی ہے، یہ مدینہ طیبہ پر گئے۔
اب باقی رہ گیا 700 افراد. یہ 700 آگے جا رہے ہیں اور مقابلہ ہے 3000 کے ساتھ. بجا 3000 اور بجا 700. وہاں میدان میں پہنچ کے نبی علیہ السلام نے ان کو تربیت دی اور کچھ ساتھیوں کو ایک پہاڑی پر کھڑا کیا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، یہی رہنا ہے. یہاں تک کہ تاریخ کے اوراق میں تو الفاظ ہیں کہ اگر ہم شکست بھی کھا جائیں، دشمن ہمیں مار ڈالے، تمہارے قدم اس پہاڑی سے نہیں ہلنے چاہیے، تم کو یہاں رہنا ہے. ہمیں شکست ہو یا فتح ہو، تمہیں اپنے پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنی. اتنا تاکیدی حکم نبی علیہ السلام نے فرمایا. اب ہوا کیا؟ جب شروع ہوئی تو ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فتح نصیب فرمایا. دشمن میدان چھوڑ کے بھاگا، وہ واپس پلٹ رہا ہے، لیکن خالد بن ولید جو اب مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھاگ کے پیچھے سے پھر اپنا ایک دستہ لے کے اپنی جانب سے یعنی پیچھے کی جانب سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر حملہ آور ہوتا ہے. اب اپنی جانب سے پچھلی جانب سے جب اچانک حملہ ہو تو وہ حملہ نہایت شدید اور نہایت ہی خوفناک ہوتا ہے. سامنے سے مقابلہ ہو تو سامنے مارنا مرنا، تلوار یا نیزہ یا تیر، پتہ چل رہا ہے کہ دشمن سامنے کھڑا ہے. لیکن پچھلی جانب سے جب کوئی حملہ آور ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ حملہ کرنے والے کون ہیں. ایسی پوزیشن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاؤں اکھڑ گئے. صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے، اور پاؤں ہی نہیں اکھڑے، 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو بھی سخت چوٹیں ہیں. آپ کا جو زرہ تھی، اللہ اکبر، وہ آپ کے یہاں سر پہ وہ کھل گئے، اور مقابلے میں آپ کی ایک آپ کا دانت مبارک وہ بھی کریک ہو گیا. یہ کیفیت تھی. اور صحابی نے جو زرہ کی کڑیاں نبی علیہ السلام کے جسد اطہر سے نکالی تو وہ ہاتھ سے نہیں نکالی بلکہ منہ سے، یہ دانتوں میں خود کی وہ کڑیاں وہ مضبوطی سے پکڑ کے نکالی. اتنی پیوست ہو چکی تھی وہ خود کی کڑیاں نبی علیہ السلام کے جسد اطہر میں. اللہ اکبر. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بہت سے صحابہ کرام جن کی تعداد 70 کے قریب ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ مرحلہ ہے جب ابو سفیان پہاڑی پہ چڑھ کے پھر اعلان کرتا ہے کہ کیا تم نے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جواب نہ دو، خاموش. پھر اس نے کہا کہ کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش رہو، جواب نہ دو. اللہ اکبر. اس نے پھر پکارا کہ کیا تم میں عمر ہے؟ ہر فیکم عمر. نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب نہ دو، لا تجیبو، نہ جواب دو، خاموش رہو. اب ایک طرف آپ سوچیں ذرا کہ میدان میں فتح و شکست کی سی صورت ہے،
اور دشمن للکار کے پوچھ رہا ہے اونچی آواز سے محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر زندہ ہے تو بولو، جواب دو، عمر ہے تو ان میں؟ ادھر سے کوئی جواب نہیں آتا. تو جو ان حضرات کے ساتھی ہوں گے ان کے دل میں کیا گزری ہوگی، کیا کیفیت ہوگی. اسی اثناء میں اس کو یہ جرأت بھی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے بولو حبل کی کیا ہے، حبل جیت گیا، حبل کامیاب ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جواب دو، اللہ اعلیٰ و اجل. حبل نہیں جیتا، اللہ اعلیٰ ہے اور اللہ عظیم الشان ہے. پھر یہ جواب دیا. ابو سفیان نے پھر کہا، وہ پھر بولتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا عزا نہیں ہے، ہمارا ایک معبود عزا ہے اس کا نام تھا، تمہارا عزا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب دو، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. یہ جواب دیا. اللہ. پھر ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگلے سال پھر مقابلہ کریں گے، آئندہ سال پھر آئیں گے. آج کے سال تو ہم جاتے ہیں، آئندہ سال جناب پھر مقابلہ ہوگا، تیاری کر لیں. آپ بھی تیاری کر لیں، ہم بھی تیاری کر لیں. خاموشی چھا گئی. وہ اپنے مکہ مکرمہ میں گھروں کو پلٹ گئے اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کٹے پھٹے تھے اور 70 کے قریب شہید ہوئے تھے، ان کی تدفین میں مصروف ہو گئے. ان کی تدفین کر کے اور کٹے پھٹے صحابہ کرام شام سے پہلے واپس مدینہ طیبہ پہنچ جاتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ 70 کے قریب شہید ہوئے ہیں اور اس سے زیادہ افراد کو زخم آئے. کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو زخم خوردہ نہیں ہے. گھروں میں مرہم پٹی ہو رہی ہے، علاج معالجہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی اثناء میں ایک پیغام آتا ہے، اسی صورت میں سب تذکرہ موجود ہے کہ ابو سفیان راستے میں ہمراہ اور اسد پر جا کے وہ کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ ہم مکے جا کے کیا منہ دکھائیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم نے محمد کو ختم کر دیا معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے جو بڑے بڑے افراد تھے ان کو شہید کر دیا، مار دیا ہے. ہمارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ نہ ہم مال غنیمت لے کے جا رہے ہیں، نہ کسی کو قیدی بنا کے جا رہے ہیں. مکے والوں کو ثبوت کیا دیں گے؟ اور پہلے سال ہم آئے تھے تو ہمارے 70 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے اور 70 کے قریب قیدی بھی بن کے لے گئے تھے بنا کے مدینہ طیبہ میں. تو یہ ثبوت تھا ان کے پاس کہ ہم نے میدان مارا ہے. ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ چلو واپس پلٹ لو، مدینہ پر حملہ آور ہو، تاکہ جناب ہم کو ثبوت تو لے کے جائیں نا. جب یہ پلاننگ کی ابو سفیان نے واپس پلٹنے کا ارادہ اس نے کیا تو ایک کافرے کے ذریعے نبی علیہ السلام کو اس کے عزم اور ارادے کا پتہ چل گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی ابو سفیان اور اس کے لشکر کا تعاون کرو، اس سے جا کے لڑنا ہے، نکلو باہر. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے ہمراہ صرف وہ نکلے جو کل میرے ساتھ احد کے میدان میں نکلے تھے. اللہ شرط ساتھ دے کے. شرط کیا ہے کہ آج میرے ساتھی وہ بنے جو کل میرے ساتھی تھے. جو کل میرے ساتھ نہیں تھے ان میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہ جائے. اب آپ اندازہ کریں کہ کیا کیفیت اور کیا پوزیشن تھی کہ 70 افراد 70 گھرانوں میں تو ایک قسم کا ماتم کا ماحول تھا اور باقی سارے جو ہیں وہ کیا ہیں 700 کے قریب، باقی جو 650 ہیں ان
وہ کیا ہے جناب مرہم پٹی میں مصروف، اپنے زخموں کا مداوع کر رہے ہیں، اور اس حال میں نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس وقت یہ اطلاع دی کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی وہ آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑی قوت اور طاقت سے اور بڑے ہی غصے سے لبریز ہو کے واپس پلٹ رہے ہیں اور تمہارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَزَادَتْهُمْ ایمانا، یہ جو تھے نا یہ زخمی، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، انہوں نے کہا ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی، اللہ ہمارا کافی۔ نبی علیہ السلام کی ایک صدا پر یہ سارے نکل پڑتے، چلیں گے جہاں کہیں آپ لے جانا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ۔ کسی ایک نے بھی کوئی عذر معذرت نہیں کی، کوئی عذر پیش نہیں کیا کہ ہم نہیں جا سکتے، نہیں جناب جس حالت میں بھی ہیں ہم نکلنے کے لیے تیار، یہ چل نکلے۔ لیکن اب سورہ اتفاق کے ابو سفیان کو بھی علم ہو جاتا ہے کہ وہ تو پھر جناب پیچھا کر رہے ہیں، ان کے بھی اوزان خطا ہو گئے، یعنی ان کے بھی اوزان خطا ہو گئے۔ اس حالت میں جس حالت میں ہم چھوڑ کے آئے ہیں، اس حالت میں بھی کے بعد بھی وہ ہمارے تعاقب میں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں میں، مشرکوں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا۔ اللہ ذوالجلال کے اس حکم پر ان کے دلوں میں ایسا رعب پڑا کہ انہوں نے واپسی کا عزم کر لیا، مدینہ طیبہ کی طرف روک ہی پھیر دی، ادھر نہ پڑے، واپس چل نکلے۔ نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو کئی میل تک سفر کر چکے تھے وہ وہاں سے واپس آئے، یہ سارا معاملہ ہو چکا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس سارے واقعے پہ تبصرہ فرماتے ہیں، بڑی عبرتناک بات ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ منافقوں نے یہاں کیا پرپو کرنا شروع کیا۔ منافق کہتے تھے دیکھو عجیب لوگ ہیں، اللہ کی مدد سے عمل حال ہوگی، اللہ مدد فرمائے گا، کیا مدد کی؟ 70 ثبوت کروا کے آ گئے، کیا ملا ان کو؟ ہماری بات مان لیتے تو اتنی آدمی نہ مرتے ان کی، ہم اچھے رہے نا، بچ گئے، ہم نہیں گئے تو بچ گئے، ہماری نہیں مانی تو نتیجہ دیکھ لیا انہوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب ذوالجلال والاکرام نے اس کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم کہتے ہو کہ تم بچ گئے، وہاں وہی مرے ہیں جن کا وہاں مرنے کا اللہ کا فیصلہ تھا، جو وہاں شہید ہوئے ہیں، فوت ہوئے ہیں، وہ وہی ہوئے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ تھا۔ تم کہتے ہو کہ ہم بچ گئے، اگر تمہارے بارے میں اللہ کا یہی فیصلہ ہوتا تو تم 4 مہینوں پر پڑے ہوئے بھی اور وہاں پہنچ جاتے، مر جاتے۔ اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے کہ دیکھو جی وہاں لڑ کے نتیجہ کیا نکلا ان کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا تبصرہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا انہوں نے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ یہ وہاں سے نقصان اٹھا کے بڑھ کے کچھ حاصل نہیں ان کو ہوا، اور یہ جو کہتے تھے کہ اللہ کی مدد سامنے حال ہوگی، اللہ کی مدد کب آئی؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اللہ کی مدد آئی تھی، اللہ نے ان کو فتح دی تھی، اللہ نے ان کو فتح دی تھی، لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی، ایک کوتاہی ہو گئی۔ غلطی کیا ہوئی کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر بیٹھی۔ فتح ہوئی تھی، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، یہ مال غنیمت سمیٹنے میں صرف مصروف ہو گئے۔ مال غنیمت میں آپ لینے کے لیے وہ میدان میں نہیں اترے تھے، میدان احد میں مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، جمع کر رہے تھے، لیکن جن کو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، انہوں نے نافرمانی کی، میرے نبی نے کی۔ نہ اس نافرمانی کے نتیجے میں
وہ تو نیچے آ گئے پہاڑی سے، اور ادھر دشمنوں کو موقع مل گیا ان مال غنیمت جمع کرنے والوں پر حملہ آور ہونے کا، یعنی مقابلہ ہو رہا ہے، یہ صورت علیحدہ ہے، لیکن اب تو مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہے کہ مال کا کیا کریں، مدینہ طیبہ چلیں، وہاں جا کے تقسیم ہو جائے گی، شام سے پہلے پہنچ جائیں۔ یہ سوچا جا رہا ہے کہ اچانک پیچھے سے حملہ ہو جائے تو پھر کیا صورت ہوتی ہے، پاؤں اکڑتی ہے یا نہیں اکڑتی؟ وہ فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہوتی ہے بظاہر یا نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے، اور یہی ہوا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی بات ارشاد فرمائی، میں نے تو مدد کی تھی، میں نے تو سنبھالا تھا تمہیں اور تمہیں فتح دی تھی، لیکن میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے نتیجے میں کیا ہوا؟ تمہاری یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ ساری کی کیفیت بتلا کے کہ جو نیچے اترے تھے ان کے قصور کی وجہ سے، ان کے جرم کی وجہ سے، اب وہ کتنے افراد تھے، گنتی کے افراد تھے، ان کی غلطی کی وجہ سے ان 700 حضرات کو خمیازہ بھگتنا پڑا، 700 افراد کو خمیازہ بھگتنا پڑا، نبی علیہ السلام کو بھی تکلیف پہنچی۔ اب ایسی صورتحال میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحابہ کرام کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں ایک بات فرمائی کہ آپ اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ بدگمانی نہ کریں، ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی ویل نہ لائیں، ان کی اس غلطی کو میں نے معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا، عفا اللہ عنہم، ان سے یہ غلطی ہوئی ہے میرے نبی کی نافرمانی کی، ان کا خمیازہ بھوگ کیا، لیکن میں نے معاف کر دیا۔ اور اپنے نبی سے فرمایا کہ فاعف عنہم، تم بھی معاف کر دو، میں نے معاف کیا تم بھی معاف کر دو، بلکہ ساتھ یہ فرمایا واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرو۔ بخشش کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ تیسری بات یہ بھی فرمایا وشاورہم فی الامر، اب یہ نہ ہو کہ میں نے ان سے مشورہ کیا تھا اور ان کے ساتھ مشورہ کرنے کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ میں نے دیکھ لیا ہے، میں آئندہ سے ان سے مشورہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وشاورہم فی الامر، ان کو مشورے میں شریک کیا کرو۔ آپ دیکھیں کہ کتنی دلداری ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی طرف سے معافی کا اعلان فرمایا اور اپنے نبی علیہ السلام کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کا اللہ نے حکم دیا، بلکہ ساتھ ان صحابہ کرام کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کا حکم بھی فرمایا، اور تیسرے مرحلے پر ان سے باقاعدہ بدستور مشورے میں شریک کرنے کا حکم بھی صادر فرما دی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کی قدر و منزلت اللہ رب العزت کی نگاہ میں کیا تھی۔ آج لوگ تو بھانت کی بولیاں بولتے ہیں اور اتنی لمبی زبانیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں گندی کرتے ہیں۔ ان قوتوں کو اور عالموں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مقام اور مرتبہ اور ان کی شان وہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس غزوے کے بعد، یعنی غزوہ احد کے بعد، پھر اسی صورت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہاد کے بارے میں اور پھر خصوص توحید اور اتباع کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ اس کے بعد آخری رکوع میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اولی الالباب، جو عقل والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کی نشانی بتلائی۔ وہ کون ہے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو ہر حالت میں اللہ ذوالجلال کو یاد کرتے ہیں، یہ ہے عقل مند۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کے اس نظام کو دیکھ کے
اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں، آسمان میں یہ چاند اور سورج اور یہ ستارے اور ان کا یہ سارا نظام جو یعنی کسی بھی تعین کے بغیر ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ سائنسدان بتلاتے ہیں کہ جناب فلاں اتنے 100 سال نہیں لاکھوں سال گزر چکے، سینکڑوں نہیں لاکھوں سال گزر چکے جب سے یہ نظام قائم ہے، اور وہ لاکھوں سال سے یہ نظام قائم کرنے والا، لاکھوں سال سے یہ نظام قائم کرنے والا، اور یہ جس کے تعطل میں ایک لمحہ بھی نہ تقدیم نہ تاخیر، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ کبھی سورج اور چاند ایک دوسرے سے آگے لے گئے ہیں، اور نہ ہی وقت مقررہ سے پہلے رات یا وقت مقررہ سے پہلے دن وہ طلوع ہوا، بلکہ روز اول سے جو اللہ ذو الجلال نے نظام قائم کیا ہے آج تک اور آگے جب تک اللہ چاہے گا اسی طرح چلتا رہے، اسی طرح چلتا رہے۔ وہ یہ فکر سوچتے ہیں کہ آخر یہ اتنا مضبوط اور ناپا تولا بالکل نظام چلانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ایک گاڑی بغیر، آج کل تو ریموٹ کنٹرول پر گاڑیاں چل نکلی ہیں، ہوائی جہاز چل نکلے، ریموٹ کنٹرول پر چل نکلے، اور بغیر ڈرائیور کے چلانے والوں کے انہوں نے یہ مشینری چلا دی ہے، لیکن مشینری بنائی کس لیے ہے؟ خود بنائی ہے، خود بنائی اپنے آپ کو بنی نہیں، اور اس میں یہ آلات تم نے رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ خود بخود چل رہی ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا بڑا نظام، اور جس کو تم کہتے ہو کہ جناب یہ سورج ہماری زمین اس سورج کے ایک کونے میں سما سکتی ہے، اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند اور اتنے بڑے ستارے جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ جناب ابھی تک ان ستاروں کی روشنی زمین تک نہیں پہنچی، ان ستاروں کی روشنی زمین تک ابھی تک نہیں پہنچی، ان ستاروں کو بنانے والا اور ان کے اسی طرح نظام کو اس وقت تک جب سے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس وقت تک اس کو قائم رکھنے والا، اور جب تک چاہے اس کو قائم رکھے گا۔ یہ بغیر قائم رکھنے والے کے قائم رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے فرمایا عقل مند جو ہے وہ اس نظام سے کیا ہے، سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ ہے عقل مند جو اس پر فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند ہونا اور ہے، ہوشیار ہونا اور ہے، دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہے۔ ہوشیار ہونا علیحدہ مسئلہ ہے، عقل مند ہونا علیحدہ ہے۔ عقل کا تعلق دل سے ہے، ہوشیاری کا تعلق اس کے دماغ سے ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، اس آخری رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرما کے پھر یہ جو عقل والے ہیں ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں ایک بات صرف عرض کروں گا کہ اس دعاؤں میں ایک بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تخزنا یوم القیامہ، لا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اور آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے، ہم اللہ ذو الجلال والاکرام کو یہ وعدہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، کہ اللہ کو وعدہ یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بھولنے والے نہیں، وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہم دعا کیوں کرتے ہیں بھائی؟ یہ دعا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ دعا اللہ ذو الجلال نے ہمیں سکھائی ہے کہ تم یہ پڑھو۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح اللہ ذو الجلال نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں ہی نہیں صحابہ کرام کو بھی حکم دیا ہے
اللہ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا ہے کیا کہ اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے مغفرت مانگو۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ انبیاء کو حکم دیتا ہے کہ مجھ سے بخشش مانگو۔ ہمیں بھی حکم ہے کہ اللہ سے بخشش مانگو۔ تو گویا یہ بخشش مانگنے کا تقاضا یہ اللہ ذو الجلال کے اس حکم کی فرما برداری۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے، روزے رکھتے ہیں اللہ کے حکم سے، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اسی طرح استغفار اور توبہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ انسان پہلے گناہ کرے پھر توبہ کرے، بات سمجھے یا نہیں؟ پہلے گناہ کرے پھر توبہ اور استغفار کرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جس طرح کے ملحدین اور یہود نصارہ اور غلوب سے انبیاء کرام علیہ السلام پر معترض ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلا نا کہ نبی علیہ السلام بخشش مانگتے تھے، توبہ اور استغفار کرتے تھے، تو بات پیچھے ہوئی نا، تبھی تو بخشش مانگی نا، تبھی تو توبہ کی نا، تو عمل ہوا ہوگا نا۔ ہمیں نہیں پتا بخشش مانگنے کا ورنہ فائدہ کیا، مطلب کیا؟ میرے بھائی یہ بخشش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی نافرمانی کے نتیجے میں نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق۔ جس طرح نماز اللہ کے حکم کے مطابق ہے، جس طرح روزے اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اسی طرح توبہ کا بھی اللہ ذو الجلال نے، استغفار کا بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا بلا استثناء، بلا استثناء۔ انبیاء کو بھی اور نیکوں کو بھی، صلحاء کو بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ امتوں میں صحابہ کرام سے بڑھ کے اور کون ہوگا، لیکن صحابہ کرام سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے بخشش مانگتے تھے۔ تو اس دعا کے مطلب میں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دعا اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ اللہ ذو الجلال بھولے ہوئے ہیں اور ہم اللہ ذو الجلال کو یاد دلاتے ہیں کہ یا اللہ تیرا میں ہمارے ساتھ وعدہ ہے کہ میں اپنے ان بندوں کو معاف کر دوں گا جو میرے نبی پر ایمان لائیں گے۔ یہ ہم وعدہ نہیں یاد دلاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بتلائے ہوئے الفاظ کو دہراتے ہیں، اللہ کے بتلائے ہوئے الفاظ کو دہراتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ کو یاد دلاتے۔ اسی طرح استغفار کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہم اللہ ذو الجلال سے بخشش اور مغفرت کے یہ معنی نہیں ہے، ہم تو گنہگار ہیں ہی، ہم تو گنہگار ہیں، لیکن انبیاء گنہگار نہیں ہیں، وہ معصوم ہیں، لیکن ان کو بھی اللہ ذو الجلال نے استغفار کا حکم دیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك واستغفر۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اس لیے آپ سے کوئی خطا ہوئی تھی معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، نہیں، بلکہ حکم ہے یہ۔ اسی حکم کی تابعداری میں جس طرح باقی اعمال نبی علیہ السلام نے سر انجام دیے، اسی طرح اس حکم کی تابعداری میں اللہ سے بخشش کی دعائیں بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی یہ بخشش اور مغفرت کی، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور یہ چارہ اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ فرشتے جن کو اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، جن کو پیدا ہی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، قیامت کے دن یہ فرشتے کہیں گے ما عبدناک حق کا عبادت کا، کہ اے اللہ ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ جب فرشتے یہ کہیں گے تو ایک انسان اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اس لیے سوائے بخشش کے، سوائے توبہ کے، سوائے اللہ ذو الجلال والاکرام کے سامنے گریہ داری کرنے کے اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر رحمت فرمائے اور ہمیں بخشش کی دعا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اسی طرح قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ باقی آگے ہے سورۃ النساء، یہ بھی سورت فتح اپنے کیا ہے غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس میں کیا مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کل اس کے بارے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔